بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم جماعت ششم کے اسلامیات کا سبق پڑھیں گے، اور آج ہم اس سبق میں اپنے جو پچھلے جو آنے والا سلیبس ہے، جو امتحان آپ کا ہے، اس کے حوالے سے جو 3 اسباق آ رہے ہیں ان کی دہرائی کریں گے، جن میں ہمارا پہلا سبق ہے ایمانیات و عبادات سے اذان کی فضیلت اور اہمیت، صفحہ نمبر 15 ہے، 12 سے 15، اور دوسرا ہے ہمارا ایمانیات و عبادات سے ہی نماز کی اہمیت اور فضیلت اور فرائض، یہ صفحہ نمبر 16 تا 20 ہے، اور تیسرا سبق جس کی ہم دہرائی کریں گے اخلاقیات سے ہے صداقت، صفحہ نمبر 47 تا 51۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اپنے پہلے سبق یعنی اذان کی فضیلت اور اہمیت کی دہرائی کرتے ہیں، اور مختصر سے ہم اس کی تعریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم مشقی سوالات کی طرف جائیں گے، ان کو حل کریں گے۔ اذان کے لغوی معنی بلاوا یا اعلان کے ہیں۔ اصطلاح میں مخصوص کلمات میں کیا جانے والا وہ اعلان اذان کہلاتا ہے جو مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کے بلاوے کی غرض سے کیا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو نماز باجماعت ادا کرنے کی دعوت ہے، اور مسلمان یہ مخصوص الفاظ یا کلمات سن کر نماز کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے پڑھا نماز کی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف، شریعت میں کسے کہتے ہیں اذان۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے ہماری، خالی جگہ پر کیجئے۔ اذان کے لغوی معنی ہے معنی ڈیش کے ہیں، تو یہ بالکل پہلے اس کے سبق کے پہلی لائن میں تعریف کے اندر موجود ہے کہ اذان کے لغوی معنی بلاوا یا اعلان کے ہیں، بلاوا یا اعلان کے ہیں۔ مسلمانوں کو 5 وقتی نماز کے بلاوے کے لیے کیا جانے والا مخصوص اعلان ڈیش کہلاتا ہے، جی اذان کہلاتا ہے۔ قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ ڈیش ہوں گی، زیادہ اونچی ہوں گی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے دن اذان دینے والے گردنیں جو تمام لوگوں سے زیادہ لمبی ہوں گی، اس میں لمبی کا لفظ لکھیں۔ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن ڈیش ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اذان کی آواز سن کر ڈیش پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتا ہے، شیطان، اذان کی آواز سن کر شیطان پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اذان ہمیں نماز اور ڈیش کی طرف بلاتی ہے، اذان ہمیں نماز اور کامیابی کی طرف بلاتی ہے۔ جیسے کہ آپ لفظ ہے اذان کے اندر حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، تو اس میں کیا آئے گا؟ کامیابی۔ دوسرا سوال ہے درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ اذان مسلمانوں کو باجماعت ادا کرنے کی دعوت دیتی ہے، نماز، حج یا زکوٰۃ، نماز باجماعت ادا کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ اذان کے مخصوص الفاظ میں سب سے پہلے بیان کی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، فلاحی کام کرنے کی اہمیت۔ تو سب سے پہلے اذان کے مخصوص الفاظ میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اذان دینے کی ضرورت محسوس ہوئی ہجرت مدینہ سے پہلے، ہجرت مدینہ کے بعد، واقعہ معراج کے موقع پر۔ تو ہجرت مدینہ کے بعد اذان دینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے پر مقرر فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے پر مقرر فرمایا۔ کس نے مقرر فرمایا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نماز فرض ہوئی نبوت کے 12ویں سال، 13ویں سال یا 14ویں سال، نبوت کے 12ویں سال۔ الصلاۃ خیر من النوم، یہ اس کا اضافہ کون سی اذان میں کیا جاتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کون سی وقت کی اذان میں کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیند ہمیں کس ٹائم ہم یعنی نیند میں ہوتے ہیں، تو اسی اذان میں یہ الفاظ زیادہ کیے جاتے ہیں، اور وہ ہے فجر کی اذان۔ اب ہم اپنے سوال نمبر 3 کی طرف جاتے ہیں۔ درست و غلط فکروں کی نشاندہی کرتے ہیں، مناسب جواب پر ٹک لگائیے۔ اذان دینے والے شخص کو مؤذن کہا جاتا ہے، درست ہے۔ اذان کی وجہ سے انسان کی مغفرت کی جاتی ہے، درست ہے۔ نیند نماز سے بہتر ہے، یعنی اذان کی وجہ سے انسان کی مغفرت کی جاتی ہے، جی یعنی اذان کی وجہ سے تو اس کا درست کیا ہوگا؟
انسان کی مغفرت نہیں بلکہ مؤذن کی، یعنی اذان دینے والے کی. تو اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے. تو یہ جو انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر تو متعین نہیں ہے کہ کون سا انسان ہے، تو خاص انسان یعنی مؤذن یعنی اذان دینے والا. تو اس کو یہ غلط ہوگا. صحیح جملہ کیا ہے کہ مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے. جی، نیند نماز سے بہتر ہے. نیند نماز سے بہتر ہے. آپ کے خیال میں یہ صحیح ہونا چاہیے غلط؟ جی، یہ غلط ہے. نیند نماز سے بہتر نہیں بلکہ نماز نیند سے بہتر ہے. اذان کے کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتائے گئے. جی، یہ درست ہے، یعنی خواب کے ذریعے بتائے گئے. تو خواب 2 صحابہ کو آیا تھا اور پھر اس کی تصدیق جو ہوئی وہ وحی کے ذریعے اس کی تصدیق کر دی گئی. تو اذان کی کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتائے گئے، یہ درست ہے. اذان کی ابتدا رسالت کی بڑائی سے ہوتی ہے. اذان کی ابتدا رسالت کی بڑائی سے ہوتی ہے. تو اذان کی ابتدا تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی سے ہوتی ہے، تو یہ غلط ہے. اذان کی آواز سن کر مسلمان تمام کام چھوڑ کر مسجد کا رخ کرتا ہے. جی درست ہے، مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جیسے وہ اذان سنے، اذان کے الفاظ سنے تو مسجد کا رخ کرے. تو یہ درست ہے. ہمارا سوال نمبر 4 اور آخری سوال ہے اس سبق کا. سوالات کے جوابات لکھیے. اذان سے کیا مراد ہے؟ تو یہ پہلے لائن میں سبق جہاں پہ شروع ہو رہا ہے وہاں پہ اس کے جواب موجود ہے کہ اذان کے لغوی معنی بلاوا یا اعلان کے ہیں، اور اصطلاح میں مخصوص کلمات میں کیا جانے والا وہ اعلان اذان کہلاتا ہے جو مسلمانوں کو 5 وقتی نماز کے بلاوے کی غرض سے کیا جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کو نماز باجماعت ادا کرنے کی دعوت ہے. ٹھیک ہے. اذان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جی، اذان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ تو اذان کی ضرورت اس وجہ سے محسوس ہوئی کہ مسلمانوں کو، یعنی جب مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا اور مسلمانوں کو عبادت کرنے میں بھی آزادی میسر ہوئی، تو اس کے بعد مسلمانوں کو وقت مقررہ پر مسجد بلانے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی جس کے ذریعے مسلمانوں کو مسجد میں بلایا جائے. اسی لیے اذان کی ضرورت محسوس ہوئی، یعنی مسلمانوں کو وقت مقررہ پر مسجد میں بلانے کے لیے اذان کی ضرورت محسوس ہوئی. اذان کی اہمیت لکھیے. جی، اذان کی کیا اہمیت ہے؟ اس میں آپ حدیث لکھ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے لمبی ہوں گی. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کی کلمات سن کر ان کا جواب دے گا اس کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت لازم ہو جائے گی. تو اس کی اہمیت میں 2 حدیثیں لکھیں. صفحہ نمبر 12 کے اینڈ میں یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں. اذان کی فضیلت بیان کریں. یہ تو اذان کی اہمیت ہوگی نا. اس کو آپ سوال نمبر اذان کی فضیلت میں آپ وہ حدیث لکھیں گے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. اذان کی یعنی جو ہمارا سوال نمبر 3 ہے اذان کی اہمیت، اس کو دوبارہ سن لیجئے. اس کا جو پہلا جواب ہے اس کو آپ وہ اذان کی فضیلت میں آئے گا، یعنی سوال نمبر 4 کے جواب میں آئے گا حدیث. جو سوال نمبر ہمارا 3 ہے اذان کی اہمیت، تو وہ بھی صفحہ نمبر 12 ہی پر موجود ہے، جس میں ہے کہ مسلمان معاشرے میں اذان کو خاص اہمیت حاصل ہے. یہ فرض عبادت یعنی نماز کی ادائیگی کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کرتی ہے، اور اذان یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا تعلق ایک ایسی عبادت سے ہے جس کی ادائیگی پر انسان کی نجات کا انحصار ہے. یعنی نماز اتنی اہم چیز ہے کہ جس عبادت کے لیے اذان کہی جاتی ہے اس عبادت پر انسان کی کامیابی کا انحصار ہے. تو آپ اس کے جواب کو کس طرح لکھیں گے کہ اذان کو مسلم معاشرے میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اذان ایک ایسی عبادت کے لیے دی جاتی ہے جس عبادت کہ وہ اس عبادت پر ہر مسلمان کی نجات کا انحصار ہے. یعنی ہر مسلمان اس عبادت کو ادا کر کے ہی کامیاب ہو سکتا ہے. تو اس عبادت کے لیے کہ اذان دی جاتی ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے اذان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اور سوال نمبر 4 کا جیسا جواب اوپر غلطی سے دے دیا گیا تھا، بلکہ اس کا جواب سوال نمبر 4 کا جواب یہ ہے اذان کی فضیلت میں آپ صفحہ نمبر 12 کے آخر میں موجود 2 احادیث لکھیں گے.
ایک تو یہ کہ قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے زیادہ لمبی ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان کی کلمات سن کر ان کا جواب دے گا اس کے لیے قیامت کے روز میری شفاعت لازم ہو جائے گی۔ تو یہ اس کی فضیلت میں لکھی ہے۔ اور آخری ہمارا اذان کی کلمات کا اردو ترجمہ لکھیے اور بتائیں کہ یہ کلمات اذان میں کتنی بار ادا کیے جاتے ہیں۔ تو آپ اس کا ترجمہ صفحہ نمبر 12 ہی پر موجود ہے، اذان کی اہمیت اور فضیلت میں اس کا ترجمہ موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور وہیں اور جو دائیں جانب یعنی صفحہ نمبر 11 پر اذان موجود ہے، تو وہاں پہ آپ الفاظ کی تعداد بھی جان سکتے ہیں۔ تو ہم اس کو پھر بھی مختصراً ذکر کر لیتے ہیں، جس میں اللہ اکبر سب سے پہلے 4 مرتبہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی 2 مرتبہ ہے۔ پھر حی علی الصلاۃ، اس کا مطلب ہے کہ نماز کی طرف آؤ، یہ بھی 2 مرتبہ ہے۔ پھر حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، یہ بھی 2 مرتبہ ہے۔ اور آخر میں اللہ اکبر 2 مرتبہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور سب سے آخر میں لا الہ الا اللہ 1 مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ ہم اس کی یعنی ہمارے یہاں کے پہلے سبق کے مشق مکمل ہوئی۔ اب ہم دوسرے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا دوسرا سبق ہے اذان، نماز کی، یعنی اذان کے بعد نماز کی باری آتی ہے، تو نماز کی اہمیت اور فضیلت اور فرائض، صفحہ نمبر 16۔ تو آپ کتاب میں کھول لیں صفحہ نمبر 16، نماز کی اہمیت اور فضیلت اور فرائض۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز کے لیے عربی میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی دعا اور رحمت کے ہیں۔ صلاۃ سے مراد وہ مخصوص عبادت ہے جو دن رات میں 5 وقت مقرر آداب کے اور مخصوص طریقے کے مطابق ادا کی جاتی ہے، جو تسبیح، دعا و قیام، رکوع اور سجدہ وغیرہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی کیا ہے، نماز کے لیے عربی میں جو لفظ صلاۃ استعمال ہوتا ہے، یہ اس کی وضاحت اور تعریف ہے۔ اور اب ہم اس کے بعد مشقی سوالات کی طرف آتے ہیں یہاں سے۔ تو ہمارا پہلا سوال ہے، خالی جگہ پر کیجیے، نماز ڈیش کی سب سے پہلی اور بنیادی عبادت ہے۔ جی، نماز اسلام کی سب سے پہلی اور بنیادی عبادت ہے۔ دوسرا سوال ہے، نماز مومنوں پر ڈیش کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ صلاۃ کا معنی ڈیش کے ہیں، صلاۃ کا معنی دعا اور رحمت کے ہیں، جیسے کہ یہ ذکر ہوا ہے پیچھے اس کی تعریف کے اندر کہ صلاۃ کے معنی دعا اور رحمت کے ہیں۔ نماز دین کا ڈیش ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی ڈیش کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ باجماعت نماز کی ادائیگی مسلم معاشرے میں ڈیش پیدا کرتی ہے، اتحاد و یگانگت پیدا کرتی ہے۔ یعنی یہ نماز کے فوائد میں سے ہے کہ باجماعت نماز کی ادائیگی مسلم معاشرے میں اتحاد و یگانگت پیدا کرتی ہے۔ نماز اگلا سوال ہے، درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کرتے مناسب جواب پر ٹک لگائیے۔ نماز کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جی، نماز کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، درست ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، غلط، بلکہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو یہ غلط ہے۔ اور تیسرا ہے، نماز ہمیں دین کی باتوں پر عمل کرنے سے روکتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اسلامی مساوات کا سب سے دل آویز عمل نماز ہے، اسلامی مساوات کا سب سے دل آویز عمل نماز ہے۔ جی، درست ہے۔ تکبیر کے معنی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنا ہے، تکبیر کے معنی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرنا ہے، یہ غلط ہے، بلکہ تکبیر کے معنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ اور ہمارا اس کا آخری سوال ہے، سجدے میں نمازی سبحان اللہ العظیم کہہ کر اللہ کی پاکی اور عظمت کا اقرار کرتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ سجدے میں نمازی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، تو سبحان اللہ العظیم نہیں بلکہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر اپنی عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، تو یہاں پہ جو ہے یہ غلط ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، ہمارے سوالات کے جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے؟ جی، اہمیت کے لیے آپ صفحہ نمبر 16 پر آئیں گے، نماز کی اہمیت کا پیراگراف موجود ہے، تو یہاں سے آپ نے احادیث لکھنی ہے اس کی اہمیت میں۔
آپ لکھیں گے نماز کی اہمیت کا اندازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے لگا سکتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گویا پورے دین کو چھوڑ دیا۔ اور دوسری حدیث آپ لکھیں گے نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اسلام اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اور آخر میں آپ اس کی ایک اور حدیث لکھتے ہیں اگلے صفحے پر، جب کیا آخرت میں یعنی اہل جہنم سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں ڈالے گئے، تو کہیں گے یعنی ان سے پوچھا جائے گا کون سی بات تمہیں جہنم میں ڈالے جانے کا باعث بنی، تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ان احادیث اور قرآن کی آیت سے نماز کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ دو احادیث اور اس آیت کا ترجمہ، یعنی دونوں احادیث کا ترجمہ لکھیں آپ اس کے جواب میں، اور اس آیت کا ترجمہ لکھیے۔ سوال نمبر 2 ہے نماز دین کا ستون ہے، وضاحت کیجیے۔ جی یہ بھی صفحہ نمبر 16 پہ دیکھیں، پہلی حدیث جو آپ نے اہمیت کے اندر لکھی ہے اس میں ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا پورے دین کو قائم کر لیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے پورے دین کو چھوڑ دیا۔ تو نماز دین کا ستون ہے، اس کی وضاحت، اس کا جواب آپ اس طرح لکھیں کہ جس طرح ایک عمارت ایک بلڈنگ کو بنانے کے لیے ستون کی پلر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر وہ ستون نہ بنایا جائے تو بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی، عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی، اور کھڑی ہوگی بھی تو وہ جلدی گر جائے گی۔ تو اسی طرح پورے دین جو ہے وہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمارت کے طور پہ پیش کیا، ایک عمارت کے طور پہ عمارت سے اس کو تشبیہ دی، اور فرمایا کہ جس طرح ایک عمارت بغیر ستون کے کھڑی نہیں ہو سکتی، اسی طرح دین بھی بغیر نماز کے قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر نماز کا ستون اندر سے نکال دیا جائے گا تو دین کی عمارت گر جائے گی۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ نماز کے فوائد لکھیے۔ جی نماز کے فوائد کیا ہیں، اس کا پیراگراف موجود ہے صفحہ نمبر 17 پہ، آپ اس میں حدیث نبی لکھ دیں نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے۔ اسی طرح نماز وقت کی پابندی کا سبق سکھاتی ہے، نماز اطاعت امیر کا سبق دیتی ہے، اور باجماعت نماز اتحاد و یگانگت پیدا کرتی ہے۔ تو یہ 3-4 فوائد اس میں لکھ دیں، اور وہ حدیث لکھ دیں۔ نماز سے قبل کن شرائط کو پورا کرنا چاہیے، صفحہ نمبر 17 کے بالکل اینڈ میں نماز کے فرائض ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا فرائض کو۔ کچھ فرائض ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے پورے کرنے چاہیے، اور کچھ جو ہیں نماز کے دوران۔ تو جو نماز سے پہلے شروع کرنے سے پہلے پورے کرنے چاہیے ان کو شرائط کہتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں آپ نے وہی شرائط لکھنی ہے جو کہ 7 ہیں: بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، سطر چھپا ہونا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ رو یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا، اور آخری ہے نیت کرنا، یعنی نماز جس وقت کی نماز پڑھیں اس کی نیت کرنا۔ تو یہ کیا ہے، شرائط نماز ہیں، ان کا پہلے ہی پورا کرنا ضروری ہے۔ اور وہ چیزیں جو نماز کے اندر پوری کی جاتی ہیں ان کو ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ نماز کے ارکان تحریر کیجئے، اگلا سوال ہمارا یہی ہے، اس میں آپ یہ ارکان کی نام لکھ دیں گے۔ نمبر 1 پہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی جو ہم نماز شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ قیام نمبر 2 پہ ہے، نمبر 3 پہ قرات ہے، نمبر 4 پہ رکوع ہے، نمبر 5 پہ سجدہ ہے، اور نمبر 6 کیا ہے، قعدہ و تشہد، اور اس کے بعد ہے دعا اور سلام۔ تو ان چیزوں کا آپ کو مطلب پتہ ہونا چاہیے، اور یہ اس کے جواب میں صرف آپ ان کے نام لکھ دیں، یہ عنوان جو ذکر کیے گئے ہیں وہ نام لکھ دیں، لیکن ان کا معنی اور مطلب آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ ہمارا اگلا سوال ہے سوالات درست اور غلط فکروں کی نشاندہی کرتے ہوئے۔ جی ہمارا آخری سبق ہے جس کی ہم نے دہرائی کرنی ہے، اخلاقیات میں سے صداقت، صفحہ نمبر 47 کھول لیں، 47 تھا 51۔ تو صداقت کسے کہتے ہیں، سب سے پہلے ہم اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ صداقت کسے کہتے ہیں صداقت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سچائی یا راست بازی کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات جس طرح ہے اسی طرح کہہ دی جائے اور غلط بیانی نہ کی جائے۔ تو یہ صداقت کی تعریف ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں اس کی مشق کی طرف، خالی جگہ پر کیجیے۔ صداقت کے معنی ڈیش کے ہیں، صداقت کے معنی سچائی اور راست بازی کے ہیں، سچائی یا
راست بازی کے ہیں۔ قرآن مجید سابقہ کتابوں کی ڈیش کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے۔ مومن کا ڈیش سے کوئی تعلق نہیں ہے، مومن کا جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی ڈیش کا عملی نمونہ بن کر گزاری، یعنی سچائی کا عملی نمونہ بن کر گزاری۔ زبان ڈیش کی جڑ ہے، اور جو کوئی اس پر قابو پا لے وہ کامیاب ہے۔ زبان کس چیز کی جڑ ہے؟ برائی کی جڑ ہے۔ تو زبان برائیوں کی جڑ ہے، جو کوئی اس پر قابو پا لے وہ کامیاب ہے۔ تو آپ اس خالی جگہ میں کیا لکھیں گے؟ برائیوں کی جڑ ہے۔ اور یہ جملہ جو ہے یعنی خالی جگہ نمبر 5 ہے، یہ حدیث کا جملہ ہے، حدیث کا ٹکڑا ہے۔ اور اس کے بعد ہماری آخری خالی جگہ ہے، ہرقل کے دربار میں ڈیش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دی۔ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دی، تو اس میں ابو سفیان آئے گا۔ تو اس میں جو اوپر ہے خالی جگہ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی ڈیش کا عملی نمونہ بن کر گزاری، تو اس میں آپ لکھ لیں صداقت کا عملی نمونہ بن کر گزاری۔ اس کے بعد ہم اپنے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درست و غلط فکروں کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر ٹک لگائیے۔ تو ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین دوست تھا، یہ غلط ہے، بلکہ دشمن تھا۔ جھوٹ دل کے نفاق کا نام ہے، درست ہے۔ عمل کی صداقت یہ ہے کہ انسان کے اعمال اقوال کے مطابق نہ ہو، یہ غلط ہے، بلکہ مطابق ہوں۔ روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے میں کوئی ممانت نہیں ہے، غلط ہے، بلکہ ممانت ہے۔ سچ بولنا انسان کو جنت میں لے کے جاتا ہے، درست ہے۔ صداقت سے مراد یہ کہ انسان اپنے قول و فعل اور نیت میں سچا ہو، جی درست ہے۔ آخری ہمارا سوال نمبر 3 ہے، سوالات کے جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، صداقت سے کیا مراد ہے؟ تو یہ آپ بالکل پہلے صفحے میں آ جائیں جہاں سبق شروع ہو رہا ہے۔ صداقت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سچائی یا راست بازی کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات جس طرح ہے اسی طرح کہہ دی جائے اور غلط بیانی نہ کی جائے۔ دوسرا سوال ہے، صداقت کی اہمیت بیان کیجیے، یعنی صداقت کی اہمیت بتائیے۔ تو اس میں آپ کیا لکھیں گے؟ یہ پہلے ہی صفحے میں سبق کے آپ دیکھیں، اس میں صداقت کی اہمیت بتائی گئی ہے، جس میں آپ قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ لکھیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ آپ لکھیں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، صداقت کی اہمیت کا پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اور دوسری جگہ فرمایا اور سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی متقی لوگ ہیں۔ اور پھر حدیث کا ایک حدیث لکھ دیں اس کے اندر کہ مومن جو ہے وہ اس کا جھوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ چیز اس کے جواب میں آپ یعنی ان آیات کا ترجمہ لکھیں، یعنی آپ سب سے پہلے آیت کا ترجمہ لکھیں گے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ دوسرا اس کے اندر آپ لکھیں گے اور جو سچی بات لے کے آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی متقی لوگ ہیں۔ یہ 2 ترجمے لکھیں گے۔ اور صفحہ نمبر 48 میں آپ دیکھیں جو پیراگراف شروع ہو رہا ہے، دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، سچ بولنا نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا گناہ ہے اور گناہ دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ اس میں لکھ لیں۔ تو یہ 3 چیزیں آپ لکھیں، 2 آیات کا ترجمہ اور تیسرا یہ حدیث کا ترجمہ۔ صداقت کی بدولت انسان خوبیوں کا مجموعہ بن سکتا ہے۔ صداقت کی بدولت انسان خوبیوں کا مجموعہ بن سکتا ہے، جی کس طرح؟ کہ جب انسان سچ بولتا ہے تو پھر تو اس کے جواب میں آپ لکھیں کہ جب کوئی شخص سچ بولتا ہے تو وہ اور سچ ہی سنتا ہے، سچ پر عمل کرتا ہے تو اور سچائی کی پیروی کرتا ہے تو وہ خود بخود خوبیوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ یعنی جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیو سچی بات کی پیروی کرتا ہے تو وہ خوبیوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ تو صداقت کی بدولت انسان خوبیوں کا مجموعہ بن سکتا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، سب سے زیادہ سچی ذات کس کی ہے؟ تو یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے کہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ سے بڑھ کر کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ لکھیں کہ سب سے زیادہ سچی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم بھی سچ بولیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی سچ کو پسند کرتا ہے اور سب سے زیادہ سچ بولتا ہے، تو ہم بھی سچ کو اختیار کریں اور ہمیشہ زندگی میں سچ بولیں۔ صداقت کی اقسام بیان کیجیے، جی صفحہ نمبر
49 پہ آ جائیں. صداقت کی 3 اقسام ہیں: زبان کی صداقت، دل کی صداقت اور عمل کی صداقت. اور اس کے بعد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صداقت کا کوئی واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے. تو اس میں آپ صفحہ نمبر 48 پہ دیکھیں واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو تبلیغ کے لیے جمع کیا اور فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم مان لو گے؟ تو تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا کیوں نہیں، ہم نے ہمیشہ تمہیں سچ بولتے ہوئے پایا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سچائی کا یعنی واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ کس طرح بات کو سچ سمجھتے اور سچ جانتے تھے اور سچا سمجھتے تھے. سچ بولنے کے فوائد اور جھوٹ بولنے کے نقصانات لکھیے. تو سچ بولنے کے فوائد کیا ہیں کہ سچ بولنے سے دوسرے لوگوں کو کا اعتماد حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سچ بولنے سے ترقی کی نئی نئی راہیں کھلتی ہیں اور سچ بولنے سے معاشرے میں امن و سکون قائم ہوتا ہے. اور سب سے بڑا فائدہ کہ سچ بولنے جو ہے وہ نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے کے جاتی ہے. اور برائی کے نقصانات کیا ہیں کہ برائی سے جھوٹ بولنے کے نقصانات کیا ہیں کہ جھوٹ بولنے والے کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور اس کے لیے جو ہے نا ترقی کی راہیں بند ہو جاتی ہیں اور معاشرے میں جو ہے جھوٹ بولنے والوں کی وجہ سے افراتفری اور لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اور نقصان سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ اور گناہ دوزخ کی طرف لے کر جاتا ہے. تو یہ ہمارے سوالات کے جوابات ہو چکے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے. اس میں سے پھر بھی اگر آپ کو کسی سوال کی سمجھ میں نہ آئی تو آپ اس کو بار بار سنیں اور اس کے علاوہ کتاب کو سامنے رکھیں. کتاب سے بھی آپ کو مزید رہنمائی مل سکتی ہے اور مزید وضاحت مل سکتی ہے اور واضح آپ کو جواب کتاب سے مل جائے گا. تو آپ اپنے سامنے کتاب کو رکھیں، کتاب اور سبق کی پڑھائی کریں. جو چیز سمجھ میں نہ آئے اس کو بار بار پڑھیں اور اس کو یاد کریں. مجھے امید ہے کہ آپ کام مکمل کریں گے جو آپ کو دیا گیا ہے اور ان میں جو ہمارے لیے سبق ہے عملی زندگی کے لیے اس پر بھی عمل کریں گے. بہت شکریہ.